القادر جیلانی 12 سال کی عمر، ارے جوانی کی دہلیز پہ نہیں پہنچے، بڑھاپے کی دہلیز پہ نہیں پہنچے، ابھی 12 سال کی عمر گئے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے گئے۔ فرماتے ہیں ڈاکواں دے سردار گل سن، جب میں گھر سے نکلا تھا میری بوڑھی ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا کوئی بھی مشکل مقام آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ میں جھوٹ بول کر پیسے تو بچا لوں گا، لیکن کل قیامت کے دہاڑے اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل قیامت کے دہاڑے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل قیامت کے دہاڑے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پیسے تو بچ جائیں گے لیکن کل مجھے قیامت کے دہاڑے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں پیسے لٹتے گئے تو لٹ جائیں، ماں بھی ناراض نہ ہو، مصطفیٰ بھی ناراض نہ ہو اور رب بھی ناراض نہ ہو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی کی بات کی جائے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ وہ ولی اعظم گئے، غوث اعظم گئے، وہ مقام مرتبہ رکھنے والے گئے۔ آپ کی عمر 12 سال تھی، ماں نے اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف کی یونیورسٹی میں بھیجوں۔ جب یہ بات ہوئی نا تو ماں کے آگے سر تسلیم میں خم کر دیا، عرض کی ماں جی اگر آپ کا یہ ذہن ہے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جاؤں، 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو ماں جی میں ادھر جا کے علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ماں نے بیٹے کو تیار کیا، بیٹا تیار ہو گیا۔ جب جانے لگے نا تو ماں نے 40 دینار حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی کے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے، اور جاتے جاتے ماں نے فرمایا بیٹا جا تو رہے ہو، میری ایک وصیت نصیحت لیتے جاؤ، کوئی بھی مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی بھی مشکل مقام آ جائے، کوئی بھی دکھ سکھ کی باری آ جائے تو پھر جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، سچ کی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے ماں جی، اگر آج کی ماں اپنے بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری کمانے کے لیے بھیجے، دین کے لیے تو بہت کم بھیجتی ہیں، کمانے کے لیے بھیج دیتی ہیں، کمانے کے لیے بھی بھیجا جائے تو کوئی ایسی نصیحت نہیں ہوتی جو شریعت کی خاطر ہو، اللہ رسول کی خاطر ہو، ساری کی ساری نصیحتیں وصیحتیں اپنے لیے ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں پتر جا رہا گئے آؤٹ آف کنٹری، دور جا رہا گئے، کوسوں میل سے دور جا رہا گئے، بیٹا جا کے مجھے بھولنا نہ، مجھے کال بھی کرتے رہنا، مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، وہاں سے میرے لیے پیسے بھی بھیجتے رہنا، ساری نصیحتیں وصیتیں اپنے لیے۔ لیکن قربان جاؤں غوث اعظم رحمت اللہ کے تعالی کے ماں پر کہ آپ نے کوئی بھی ایسی وصیت اپنی ذات کے لیے نہیں کی، جتنی بھی وصیت کی ساری اللہ رسول کے لیے کی ہیں۔ فرمایا بیٹا جا رہے ہو، شاید ہماری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے، میں آپ کا چہرہ نہ دیکھوں، میرا چہرہ نہ دیکھو، لیکن ایک بات جاتے جاتے پلے باندھ لو، نصیحت لے جاؤ، کوئی بھی مشکل آ جائے تو پھر جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ اس وقت کا ایک طور طریقہ تھا کہ 60-70 آدمی قافلہ بنا کر اپنے اپنے گاؤں سے بغداد شریف کی طرف چلے جاتے، اور جنگلات سے بھی گزرنا پڑتا، قصبوں سے گزرنا پڑتا، شہروں سے گزرنا پڑتا۔ جنگلات کے اندر اس وقت ڈاکو بھی رہا کرتے تھے، اب تو شہروں کے اندر بھی ڈاکو آ گئے ہیں، اب تو شہروں کے اندر ڈاکو موجود ہیں، اب تو ڈاکو حکومت بھی کرنے لگ گئے ہیں بھائی۔ اس وقت ڈاکو تھے، یہ نہیں تھے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکو تھے لیکن جنگلات کے اندر تھے، شہر میں کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ اب قافلہ تیار ہو گیا، حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی قافلے کے اندر شریک ہو گئے۔ وہ قافلہ چلتے چلتے جنگل سے جب گزرا نا، ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا، 40 ڈاکو چھپے ہوئے تھے، پورے قافلے پر حملہ کر لیا۔ اب یکے بعد دیگرے ایک بندے کی تلاشی، دوسرے بندے کی تلاشی، تیسرے بندے کی تلاشی، ساروں کی تلاشی ہو گئی، مال لوٹ لیا۔ ایک شہزادہ رہ گیا، چہرہ چمکاتا ہوا سائڈ پہ کھڑا، 12 سال کی عمر گئے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار دوڑا دوڑا بچے کا پاس آیا، کہنے لگا بیٹا بتا تیرے پاس کیا گیا ہے، بیٹے بتاؤ تیرے پاس کیا گئے؟ میں نے کہا آج کا کوئی بچہ ہوتا، کہتا چاچا کچھ بھی نہیں میرے کول، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ لیکن وہ عام بچہ نہیں تھا، وہ بچہ تھا جس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، جس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ بیٹا آپ کے پاس کیا گئے؟ حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کدھر ہیں؟ اب چھپے ہوئے تھے، بات کو گول مول بھی کر سکتے تھے، جھوٹ بھی بول سکتے تھے، نہ بتاتے، اس نے کون سا اندر سے پیسے نکال لینے تھے ڈاکو نے۔ 40 دن آ رہے ہیں جی، کہنے لگا کدھر ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے میرے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے، میری ماں نے
میرے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے. اندر کی بات بتا دی یار. آگے جلاد کھڑا گیا, ڈاکو کھڑا گیا, چھیننے والا کھڑا گیا, اور بات بتائی جا رہی ہے پیسوں کی کہ میرے ماں نے میرے جو پیسے کا 40 دینار میرے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے. اب اس نے کچھ نہیں کہا, دوڑا دوڑ اپنے بڑے سردار کے پاس گیا, کہنے لگا جی لوٹ مار چھوڑ دو, بس بند کر دو. 40 دینار ایک بچے کے پاس موجود ہیں, ہم بھی 40 سے گئے, ایک دینار سبھی کو آ جائے گا, ہمارا گزر بسر ہو جائے گا, بکے سبھی کو چھوڑ دو, پیسے سبھی کو واپس کر دو. اب کے ڈاکو جو ہے نا چور ہیں, چوری کرتے رہتے ہیں, ڈکیٹی کرتے رہتے ہیں, نسلیں مالا مال ہو چکی, لیکن پھر بھی چوری اور ڈکیٹی نہیں چھوڑ رہے. لیکن اس وقت کے ڈکیٹ تھے, لیکن کہتے تھے اتنی ڈکیٹی کر لو, اتنی چوری کر لو, گزر بسر ہو جائے, زیادہ ڈکیٹی نہ کرو, زیادہ ڈکیٹی نہ کرو. اب چھوٹا ڈاکو بڑے سردار کو کہہ رہا ہے جناب 40 دینار بچے کے پاس ہیں, چھوڑو, سبھی کا مال واپس کرو. 40 دینار ہیں, 40 سے کم ہے, ایک دینار آ جائے گا, گزارا ہو جائے گا, چھوڑ دو سبھی کو. اب وہ بڑا سردار جو تھا نا بڑا پریشان ہوا, بچہ 40 دینار اس کے پاس کہاں سے آئے. بڑا سردار دوڑا آیا. ادھر ڈاکوؤں کا سردار 70 سال کی عمر ہے, اور ادھر ولیوں کا سردار 12 سال کی عمر ہے. مکالمہ گورک آ گئے, بچے بتا تیرے پاس کیا گئے. میرے پاس 40 دینار ہیں جی, اور میری ماں نے میرے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے. اب ویسٹ کوٹ کو کھولا گیا, اندر سے پیسے نکلے. اب وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا بچے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مال چھیننے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈکیٹ ہیں, ہم راہزن ہیں. اگر آپ مال کو بچانا چاہتے تو جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے, جھوٹ کیوں نہیں بولا, اپنے پیسوں کو کیوں نہیں بچایا. حضور عبد القادر جیلانی 12 سال کی عمر ہے, ارے جوانی کی دہلیز پہ نہیں پہنچے, بڑھاپے کی دہلیز پہ نہیں پہنچے, ابھی 12 سال کی عمر ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں ڈاکواں دے سردار گل سن, جب میں گھر سے نکلا تھا میری بوڑھی ماں نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹا کوئی بھی مشکل مقام آ جائے جھوٹ نہیں بولنا, سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا. میں جھوٹ بول کر پیسے تو بچا لوں گا, لیکن کل قیامت کے دہاڑے اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا, کل قیامت کے دہاڑے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, کل قیامت کے دہاڑے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. پیسے تو بچ جائیں گے, لیکن کل مجھے قیامت کے دہاڑے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. لیکن میں چاہتا ہوں پیسے لٹتے گئے تو لٹ جائیں, ماں بھی ناراض نہ ہو, مصطفیٰ بھی ناراض نہ ہو, اور رب بھی ناراض نہ ہو. اگر رب ناراض ہو گیا تو سب کچھ رائے گا جائے گا, مصطفیٰ ناراض ہو گیا تو سب کچھ رائے گا جائے گا, اگر ماں ناراض ہو گئی تو سب کچھ رائے گا جائے گا. کہتے ہیں اگر پیسے چلے گئے, رب رسول راضی رہے, ماں راضی رہی, تو میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں گا. اب ڈاکوؤں کا سردار جب یہ جملہ سنتا ہے نا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, دل نرم ہو گیا, سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک بچہ 12 سال کی عمر ماں نے گھر سے بھیجا علم دین کے حصول کے لیے, ماں کی نصیحت کو پکڑ کر جھوٹ نہیں بول رہا, پیسے نہیں بچا رہا جھوٹ بول کر, سارا کچھ واضح کر دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں, میری ماں نے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے, اور میں بڈھا ہو چکا ہوں, 70 سال میری عمر ہو چکی ہے, اب تک رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. جب یہ باتیں سنی نا حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی سے, پھر دل نرم ہو گیا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہنے پر مجبور ہو گیا اے عبد القادر جیلانی ہاتھ آگے کرو نا, ہاتھ آگے ہوئے میرے عبد القادر جیلانی کا. ڈاکو نے اپنا ہاتھ حضور عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگا عبد القادر جیلانی آج توبہ کروا دو, آپ کے ہاتھ پر ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ ہم چوری نہیں کریں گے, آئندہ ہم ڈکیٹی نہیں کریں گے. جب ڈاکوؤں کا سردار توبہ کر رہا تھا, سارے جو ساتھ ڈکیٹی کرنے والے 39 ڈاکو اور تھے, وہ کہنے پر بھی مجبور ہو گئے, اور ڈاکوؤں دے سردارا آج کلیاں توبہ نہیں کرنی, اگر ڈرازنی کرتے تھے تو ہمارا سردار تھا, ڈکیٹی کرتے تھے تو بھی ہمارا سردار تھا, آج توبہ کر رہا ہے تب بھی ہمارا سردار ہے, اگر تو توبہ کر رہا ہے تو ہم بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں.